بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے دعا میں شمولیت کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، چند چیزیں ایسی ہیں جن کی خواہش ہم سب کو ہوتی ہے۔ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ان کی سب سے بڑی خواہش اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کی یہی ہوتی ہے کہ کاش کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے اور رینٹ کے کرایہ کے گھر سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ جیسا کہ مہنگائی کا دور ہے اور یہاں پر رینٹ دینا یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرے یا پھر ہر مہینے 15-20 ہزار روپیہ گھر کا کرایہ نکالے۔ تو اس لیے یہ جو عمل آج میں بتا رہا ہوں انتہائی مختصر عمل ہے، اور اتنا ہی زیادہ یہ طاقتور اور پاورفل عمل ہے، کیونکہ یہ عمل میرا اور آپ کا کسی عالم یا عامل کا نہیں ہے۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ گھر کے وہ افراد جو کہ پریشان ہیں رزق کے لیے، وہ بھی اس کو ضرور کریں، اپنی زندگی کا معمول رکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ کاروبار نہیں ہے کسی کا، اور کاروبار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ کاروبار ہے نہیں یا پھر ہے لیکن چلتا نہیں ہے، وہ بھی اس کو کریں۔ رزق کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لیے آپ نے اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائے گا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے، بلکہ دنیا کے ایک بہت بڑے عالم جو کہ حافظ الحدیث بھی تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس عمل کی تو ایسی تاکید اور تائید کیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 40 دن تم اہتمام سے اس کو پڑھ لو، گھر بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، اور تم حرم میں بھی پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ لوگ جن کی خواہش ہے کہ ہم عمرہ کریں، حج کریں، باہر جائیں، وہ لوگ بھی اس عمل کی برکت سے حج اور عمرہ پر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی مبارک دعا ہے، اور اس کے علاوہ زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ساری پریشانیوں کا حل اس دعا کے اندر موجود ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لیکن یہ دعا پڑھنی کس طریقے سے ہے اور کہاں پڑھنی ہے، اس کو ضرور سمجھ لیجئے۔ یہ دعا در حقیقت وضو کے درمیان میں پڑھی جانے والی دعا ہے، انتہائی مختصر اور اتنی ہی زیادہ یہ طاقتور ہے۔ آپ نے اس دعا کو یاد کر لینا ہے، سکرین کے اوپر میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے اس کو سکرین شاٹ لے لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ دعائیں صرف پڑھی نہیں جاتی، دعائیں در حقیقت مانگی جاتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں، دعاؤں کو مانگتے نہیں ہیں۔ دعا کو مانگا کیسے جاتا ہے کہ ہماری زبان پر جو الفاظ ہوں وہی الفاظ ہمارے دل سے بھی نکل رہے ہوں، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری زبان ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور ہم دعا پڑھ رہے ہوں، تو یہی دعا در حقیقت مانگی جانے والی دعا ہوتی ہے۔ آپ نے اس دعا کا ترجمہ بھی یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ کون سے الفاظ ہیں، ان کا معنی کیا ہے۔ تو رزق میں وسعت، رزق میں برکت کے لیے انتہائی مفید ہے، اور اس کے علاوہ اس کو پڑھنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ہم لوگ اکثر جو گھر سے وضو کرنے کے عادی ہوتے ہیں، یا خواتین ہیں جو گھر میں وضو کرتی ہیں، ان کے لیے کہ وہ مسنون دعائیں واش روم کے اندر اگر بیسن لگا ہوا ہے تو اس کے اندر وہ نہیں پڑھ سکتی۔ جتنی بھی دعائیں ہیں وہ واش روم کے بیسن میں نہیں پڑھی جا سکتی، وہ باہر ہی نکل کر پڑھی جائیں گی۔ تو اب جو اپنے واش روم میں وضو کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ وہاں پر دعا کو نہ پڑھیں، بلکہ وہ
باہر آ کر پھر دعا کو پڑھیں۔ لیکن اگر آپ باہر وضو کر رہے ہیں یا مسجد کے وضو خانہ میں وضو کر رہے ہیں تو پھر جب تک آپ وضو کرتے رہیں تب تک آپ نے مسلسل اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس دعا کو سن لیجئے اور یاد رکھیے کہ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں یا اذکار ہیں، ان کو جب کرنے لگیں پڑھنے لگیں تو ان کا تلفظ درست کر لیا کریں، الفاظ بھی درست ہوں، تلفظ بھی درست ہوں، تاکہ جو ہم پڑھیں ہمیں ان کے فیوز اور برکات صحیح طریقے سے حاصل بھی ہو سکے۔ دعا کو پہلے سن لیجئے اور پھر اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اب دیکھیے تینوں چیزیں آ گئیں اور انہی کے ساتھ انسان کی زندگی کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر گناہ ہیں اور ہم نے گناہ کر رکھے ہیں جیسا کہ ہم کرتے رہتے ہیں، تو گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی رحمتوں کو روک دیتی ہے، اور جب رحمتیں نہیں آتی تو پھر مشکلات ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے جب ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ میرے گھر میں وسعت دے دے۔ اب گھر کرائے کا ہے تو آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو آپ کا ذاتی مکان دے دے گا۔ آپ کا ذاتی مکان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا بڑا مکان ہو تو اللہ آپ کو بڑا مکان دے دیں گے۔ وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، رزق میں برکت بھی آپ نے اس میں مانگ لی، اللہ رب العزت اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ تقسیم بھی کریں گے تو رزق ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کو کر لو اور یقین کامل کے ساتھ کر لو، 40 دن میں گھر بھی ہوگا، گاڑی بھی ہوگی، رزق وسیع بھی ہوگا، اور جو اس نیت سے کرے گا کہ میں حرم میں جاؤں، میں حج کروں، عمرہ کروں، تو وہ 40 دن کے اندر وہاں پر بھی ہوگا، یا 40 دن میں اس کے لیے انتظام ہو جائے گا، اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین اکرام آج سے ہی اس دعا کا اہتمام شروع کر دیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے، بہت مختصر ہے، آپ 2 4 5 دفعہ پڑھیں گے تو یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی، اور پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کو پڑھنا ہے۔ لیکن میں نے جیسا عرض کر دیا اس کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو واش روم کے بیسن میں وضو کرتے ہوئے نہیں پڑھنا۔ اگر آپ واش روم میں وضو کر رہے ہیں تو پھر باہر آ کر آپ نے دعا کو پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں کر رہے ہیں تو جتنی دیر آپ وضو کرتے رہیں اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔